أنزل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خاص مہربانی سے سورۃ توبہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ آج انشاءاللہ سورۃ یونس کا افتتاح کریں گے۔ سورۃ یونس یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 51 نمبر ہے اور سورت بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس کا اسمی ربط سمجھ لیں کہ نام کا نام کے ساتھ کیا ربط ہے۔ پیچھے سورۃ توبہ ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کو پھر سورۃ یونس ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کہ کافروں کے ساتھ لڑو، ہاں اگر وہ توبہ قبول کر لیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں تو پھر ان کو کیا کر دو، چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر بیان فرمایا۔ پھر سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ توبہ کریں اس طرح کریں جس طرح قوم یونس نے توبہ کی تھی۔ توبہ کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح قوم یونس نے توبہ کی تھی کہ عذاب شروع ہونے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو اگر عذاب شروع ہونے سے پہلے توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی، اگر عذاب شروع ہونے کے بعد انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح فرعونیوں نے عذاب شروع ہونے کے بعد توبہ کی تھی تو ان کی توبہ قبول نہیں کی گئی تھی، اسی طرح اگر انہوں نے عذاب شروع ہونے کے بعد توبہ کی تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا اس کا اسمی ربط۔ معنوی ربط، اس کا ذرا معنوی ربط ہمارے حضرت نے تفصیل کے ساتھ باندھا ہے اور بڑا گہرائی کے اندر یقین کریں، بڑا قرآن پاک کے معنی مفہوم کے اندر غوطہ لگا کے اس کا ربط باندھا ہے، اور اس کا ربط بھی گزشتہ صورتوں کی طرح نہیں ہے۔ تو ربط اس کا شروع سے سورۃ بقرہ سے سورۃ یونس تک اس کا ربط بڑا زبردست باندھا گیا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا جب ہم نے سورۃ بقرہ پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 6 مضمون بیان فرمائے تھے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق اور ایک امور انتظامیہ اور امور مصلحہ۔ یہ 6 مضمون اللہ نے سورۃ بقرہ کے اندر بیان فرمائے تھے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے 10 سپاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی شرک کا رد کرتے ہیں تو 2 چیزوں کو ضرور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ کتنی چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو اپنے لیے ثابت کرتے ہیں اور غیر اللہ کے لیے اس کے کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں۔ نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی۔ جو عقیدے کے اندر شرک ہوتے ہیں اللہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تردید کرتے ہیں،
اور جو فعل کے ساتھ جو شرک کا تعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نظر نیاز دینا، سجدہ کرنا، سمجھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نفی شرک فعلی، یہ دو مضمون اللہ تعالیٰ بڑا زور سے بیان کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سورت بقرہ میں 6 مضمون تھے نا، پھر آگے کون سی سورت ہے؟ سورت آل عمران، اس کے اندر سورت بقرہ کے 4 مضمون اللہ نے بیان کیے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ امور انتظامیہ، امور مصلحہ سورت آل عمران پوری کے اندر اللہ نے نہیں بیان کی۔ کہیں اللہ نے سورت آل عمران میں نہیں فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، کہیں اللہ تعالیٰ نکاح، طلاق، عدت کے مسائل اللہ نے نہیں بیان فرمائے۔ اچھا، سورت النساء اگلی سورت ہے سورت آل عمران سے، اس کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ کس مضمون کو ذکر کیا، کوئی بتا سکتا ہے جی؟ ہاں، امور انتظامیہ کو اللہ نے ذکر فرمایا تھا وہاں، یعنی یہ بھی سورت بقرہ کا ہی مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو سورت بقرہ جب سمجھائی تھی نا، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا سورت بقرہ کو سورت فسطاط بھی کہا جاتا ہے۔ فسطاط کا مطلب ہوتا ہے خیمہ، سمجھ، جس طرح خیمہ اپنے اندر ساری چیزوں کو سمے ہوئے ہوتا ہے نا، یہ سورت بقرہ بھی پورے قرآن کا خیمہ ہے کہ سارے قرآن کو یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، کہ اس کے جتنے بھی مضامین ہیں نا اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وہ آگے ساری صورتوں کے اندر اسی کے مضامین اللہ بیان فرماتے ہیں۔ امور انتظامی اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کے اندر ذکر کیے، نکاح، طلاق، وصیت، اس کے مسائل وراثت کے۔ اللہ نے اس کا پورا ایک مضمون سورت نساء کے اندر، جہاں 14 احکام رعیت اور 9 احکام سلطانی اللہ نے بیان فرمائے تھے، ٹھیک ہے۔ اگلی کون سی سورت ہے جی؟ سورت مائدہ، اور اس سے اگلی کون سی سورت ہے؟ سورت انعام۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ نے توحید کے 2 پہلو ذکر فرمائے تھے، توحید کے 2 پہلو، نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی۔ سورت انعام کے اندر بھی انہی 2 مضمونوں کو اللہ نے زیادہ ذکر کیا ہے، نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی، ٹھیک ہے۔ آگے اچھا، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دلائل عقلیہ سے منوایا۔ سورت مائدہ کے اندر بھی اللہ نے عقلی دلائل دیے تھے، اور سورت انعام کے اندر بھی اللہ نے عقلی دلائل۔ سورت اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو دلائل نقلیہ سے منوایا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے ذکر کیے، ماضی کی قوموں کے اللہ تعالیٰ نے قصے ذکر کیے، اگر نہیں مانو گے تو گزشتہ قوموں کے اوپر جس طرح عذاب آیا نا، اسی طرح تمہارے اوپر عذاب اترے گا، ٹھیک ہے۔ کہاں تک بات ہوگی؟ سورت اعراف تک۔ آگے کون سی سورت ہے؟ سورت انفال۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ مسلمانوں، او مومنوں، دیکھو میں نے مسئلہ توحید کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ ہاں، اب مسئلہ توحید واضح ہونے کے بعد یہ کافر تم سے لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ جنگ کرنے کے بعد جب تمہیں فتح ہوگی، تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ مال غنیمت، انفال ہے نا، تو جو مال غنیمت ہوگا وہ میری مرضی کے مطابق، میرے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ اگلی کون سی صورت ہے جی؟ سورت توبہ۔ سورت توبہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، ہاں جنگ کرنے کے دوران جب تم مشرکین کو قتل کرنے لگو، اگر کوئی مشرک توبہ کر لے تو اسے کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ نماز قائم کرنے لگ جائے، زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائے تو اسے کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ اب اگلی بات سمجھے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی جتنی بھی صورتیں بیان فرمائی ہیں نا، اللہ نے توحید کے صرف 2 پہلوؤں کو ذکر کیا ہے، نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی۔ حالانکہ مشرکین مکہ، یہودیوں کے اندر، عیسائیوں، ان سب بے ایمانوں کے اندر ایک اور شرک پایا جاتا تھا۔ 3 قسم کا شرک تھا نا، سمجھ آئیے، ایک اور شرک پایا جاتا تھا، شفاعت قہریہ والا۔ یہ ظالم کہتے تھے جن بزرگوں کی ہم عبادت کرتے ہیں نا اللہ کے علاوہ، یہ قیامت والے دن زوری زور، جبری طور پہ، طاقت کے طور پہ اللہ سے ہمیں چھڑوا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی، اس پہلو پہ اللہ تعالیٰ نے زور نہیں دیا۔ اب سورت یونس کے اندر اللہ تعالیٰ اسی پہلو کے اوپر زور دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، اس کے فیصلے کے سامنے کوئی بادشاہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر دم نہیں مار سکتا۔ ہاں، اس کی بات کے آگے اپنی بات کوئی نہیں منوا سکتا۔ وہ جس فیصلے کا ارادہ کر لے، نہ اس کو ایک لمحے کے لیے پیچھے کر سکتا ہے، نہ اس کو ایک لمحے کے لیے آگے کر سکتا ہے، سمجھ آئی ہے۔
تو یہ نفی شفاعت قہریہ والا مضمون اب اللہ سورۃ یونس سے شروع فرمائیں گے، اور یہی مضمون یاد رکھنا آگے سورۃ کہف آئے گی، یہ وہاں تک یہ مضمون جائے گا سورۃ کہف تک۔ جن حضرات نے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہے وہ شاید وہ جانتے ہوں اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے اندر سب سے زیادہ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ میرے سوا کوئی تمہارا کارساز نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا، میرے سوا کوئی شفیع غالب نہیں میرے سامنے، ہاں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر، کوئی گدی نشین میرے آگے اپنی بات نہیں منوا سکتا، ہاں جبری طور پہ، طاقت کے طور پہ کسی کو میرے سامنے لب کشائی کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے میری اجازت کے بغیر۔ اب یہ تیسرا پہلو اللہ تعالیٰ اب یہاں سے شروع فرمائیں گے اپنی توحید کا۔ یاد رکھنا مشرکین کے اندر، ہر دور کے مشرک کے اندر 3 طرح کا شرک ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا؟ تو یہ ذہن میں رکھنی ہے بات۔ پہلا شرک کہ وہ غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں غیر اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں، یہ ہے اعتقادی شرک، یہ ذہن کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے۔ دوسرا شرک ہوتا ہے جب وہ اس کو عالم الغیب مختار کل سمجھ کے اس کو غائبانہ حاجات میں پکارتے ہیں، پھر وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کی کیا دیتے ہیں؟ نظر و نیاز دیتے ہیں۔ یہ دوسرا شرک تھا ان کے اندر، یہ ہوتا ہے ہر دور کے مشرک کے اندر، یہ شرک فعلی ہوتا ہے۔ تیسرا شرک ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جن بزرگوں کی ہم نظر نیاز دے رہے ہیں، غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں پکار رہے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں، قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ سے جبری طور پہ ہمیں چھڑوا لیں گے طاقت کے زور پہ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ تیسرا شرک اب اللہ تعالیٰ اس کی تردید یہاں سے شروع فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا مانوی ربط اس کا، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا خلاصہ سمجھیں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ یہی دعویٰ فرمائیں گے، میرے سوا کوئی شفیع، میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہے، یہی اللہ کا دعویٰ ہے پورا۔ 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ ذکر کیا ہے۔ کتنی جگہ؟ 3 جگہ سورۃ یونس میں یہی دعویٰ، میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر، کوئی میرے سامنے، میرا نیک بزرگ کوئی شفیع غالب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت میں ہاں جن انبیاء کو، جن صلحاء کو شفاعت کی اجازت ملے گی وہ بھی اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ملے گی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بھی اپنے لب کھولنے کی اجازت نہیں رکھتے، وہ طاقت نہیں رکھتے، وہ قادر نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن، نہیں وہ کلام کر سکیں گے مگر کس کی اجازت سے؟ اس کی اجازت سے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور جو بھی وہ سفارش کریں گے، جو بھی کہیں گے درست کہیں گے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو لب کشائی کرنے کی اس کے سامنے کسی کو اجازت نہیں ہوگی، صرف اللہ کی اجازت سے سفارش کی اجازت ملے گی۔ اس دعویٰ پر اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں 11 عقلی دلائل پیش کریں گے۔ کتنے عقلی دلائل؟ ہاں 11 دلائل پیش کریں گے، 10 دلائل عقلی ہوں گے، 1 دلیل وحی ہوگی، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بات، اسی کے مطابق انشاءاللہ پوری صورت چلے گی۔ کتنے دلائل؟ 11 دلائل، 10 دلائل عقلی اور 1 دلیل وحی۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا دلیل وحی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ گزشتہ کتاب کی بات کو نقل کرتے ہیں۔ دیکھو میں نے تورات کے اندر بھی یہی مسئلہ بیان کیا، زبور کے اندر بھی یہی مسئلہ بیان، انجیل کے اندر بھی میں نے یہی مسئلہ بیان کیا، اور اب قرآن کے اندر بھی میں یہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے دلیل وحی۔ اور دلیل نقلی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ماضی کی قوم کا قصہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ دیکھو ماضی کی جس قوم نے میری بات کو مانا اس کو میں نے یہ انعامات سے نوازا، اور جس نے نہیں مانا میں نے دنیا کے اندر کیا دے دیا؟ اس کو عذاب دے دیا۔ اور دلیل عقلی کس کو کہا جاتا ہے جی؟ دلیل عقلی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں انسان کی عقل سے اپیل کی جاتی ہے، جس میں اللہ پہاڑ، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، کائنات کی اللہ تعالیٰ یہ بہاروں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، یہ دلیل عقلی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ یونس کے اندر 10 دلیل عقلی ہوں گی اور 1 دلیل وہی، ٹوٹل 11 دلیل اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ سمجھ آ گئی اب بات؟ ٹھیک ہے جی، آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو صورت ہوتی ہے نا، مکی صورتیں ہوتی ہیں، یہ دلیلوں والی چیز اللہ یہیں پہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں خاص مشرکین مکہ، کیونکہ یہ ہے تھے ان پڑھ جاہل گنوار تھے، یہ سارے کیا تھے؟ جاہل تھے، یہ کسی آسمانی کتاب پہ یہ یقین نہیں رکھتے تھے، یہ ٹھیک ہے، یہ باء و اجداد والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے انہی کے دماغوں کے مطابق اللہ تعالیٰ دلیلیں دیتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے اندر مقابلہ کن سے تھا میرے پیغمبر کا؟
مولویوں کے ساتھ تھا، سمجھ آئیے، یہودیوں کے ساتھ تھا، تورات کے عالم تھے۔ آپ کو پتہ ہے مولوی کا مقابلہ کرنا بھی کیا ہے، مشکل ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، تو سورج جو ہوتی ہے نا مدنی صورتیں، اس کے اندر ہوتے ہیں زیادہ تر احکامات، یہودیوں عیسائیوں کا رد، اہل کتاب کا رد ہوتا ہے۔ لیکن جو ہوتی ہے نا مکی صورت، اس میں خاص مکہ والے، اس کے اندر صرف ہے ہی توحید اللہ تعالیٰ کی۔ کیا ہے؟ ویسے تو قرآن کا ہر لفظ ہی توحید سے بھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر آیت کے پیچھے اللہ کی توحید ہے، ہر آیت کے پیچھے اللہ کی توحید ہے، لیکن جو مکی صورتیں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھانے کی بھی حد کر دیتے ہیں، دلائل دے دے کے، عقلی دلائل، نقلی دلائل اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ حرف، ٹھیک ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی میں آپ کو سمجھایا ہوں، قرآن پاک کی آیتیں کتنی قسم کی ہیں؟ 3 قسم کی، سمجھ آئی ہے؟ متشابہات، محکمات اور مقطعات۔ محکمات ان کو کہا جاتا ہے جن کا معنی بھی معلوم ہے اور مراد بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ متشابہات ان کو کہا جاتا ہے جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو قرآن پاک کے اندر لفظ آتے ہیں تو معنی معلوم ہے، مراد معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری آیت ہوتی ہے حروف مقطعات۔ مقطعات یہ قطع سے نکلا ہے، قطع کا مطلب ٹوٹنا۔ اب یہ حرف جو ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، را الگ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی مراد کو صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بہ، اللہ ہی اس کے معنی اور مراد کو جانتا ہے۔ ہاں سن لو، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر اس کے معنی مراد کو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے معنی مراد کو بالکل نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صرف اس کے معنی مراد کو اللہ جانتا ہے۔ ہاں بعضوں نے بڑی زور لگایا یہاں پہ، الف لام میم کے اوپر زور لگائے، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، بڑا زور لگایا، لیکن وہ ساری کمزور قسم کی روایات ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس کا معنی مراد صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ زیادہ کھوج کرید کرنے کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے، سلامتی اسی کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے، بس اس کو چھوڑ دو۔ بقیہ رہی یہ بات، جب اس کا معنی مراد ہی معلوم نہیں ہے تو پھر اللہ نے ذکر کیوں کیا؟ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، دیکھتا ہوں جس کا مطلب اور معنی معلوم ہے اس کے اوپر تو یہ ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن جس کا مطلب اور معنی ہی معلوم نہیں ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یہ امتحان لینا مقصود ہے۔ ہاں ہم یہی کریں گے کہ الف لام میم، الف لام را یہ قرآن کا حرف ہے، ہمارا 100%، 100 میں سے 101% اس کے اوپر ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ 3 حرف ہے، میں 30 نیکیاں تمہیں اس کے بدلے دوں گا، سمجھے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیں، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمتوں سے پر ہے، یا دوسرا ترجمہ حکیم کا، جو پکی کتاب کی آیات ہے۔ یہ آیات ہیں اس کتاب کی جو پکی کتاب ہے، یا جو پہلا ترجمہ میں نے کیا ہے، یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمتوں سے کیا ہے؟ پر ہے، ٹھیک ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے دیکھو مضمون شروع کرنے سے پہلے بھی کتنا خوبصورت انداز اپنایا ہے۔ جس طرح انسان دنیا کے اندر کسی کے پاس جاتا ہے نا، اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بات کو، مقصود اصلی کو شروع کرنے سے پہلے، مقصودی بیان کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا باندھی؟ تمہید باندھی، تاکہ اس وجہ سے تمہید باندھی تاکہ سامع مانوس ہو جائے میرے کلام سے، خوش ہو جائے، ٹھیک ہے، اور مسئلے کو واضح کیا جا سکے، اس وجہ سے اللہ نے تمہید باندھی۔ اور ایک اور بات، تھوڑا نقطہ یاد کر لیں یہاں پہ، اس صورت میں زیادہ تر کون سے دلائل ہیں؟ عقلی دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابتدائے صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صفت بیان فرمائی ہے حکیم، اور یاد رکھنا جس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ حکیم کی صفت بیان فرمائے نا قرآن پاک کی، تو سمجھو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ تر عقلی دلائل بیان فرماتے ہیں، اور جس صورت کے شروع میں اللہ بیان فرمائے مبین، کیا بیان فرمائے؟ مبین، تو سمجھ لو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ تر نقلی دلائل بیان فرمائیں گے، گزشتہ قوموں کے حالات، نبیوں کے قصے اللہ تعالیٰ اس میں ذکر فرمائیں گے۔ جس طرح سورۃ زخرف کی اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی حامیم والکتاب المبین، اس کے اندر زیادہ تر انبیاء کے قصے ہیں، نقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے زیادہ پیش کی، اور یہ چونکہ اس میں صورت کے اندر کون سے دلائل ہیں؟ عقلی دلائل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ یہ بھی بات سمجھے، یہ ترغیب ہے، کیا دی اللہ نے؟ ترغیب دی سورت کو پڑھنے کی۔ اس میں ترغیب کا پہلو کیا ہے؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں، یاد رکھنا، جو ہر چیز کی حقیقت کو ٹھیک ٹھیک بیان کر رہی ہے۔
یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب ہر چیز کی حقیقت کو کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک ٹھیک بیان کر رہی ہے، اور اس کی تمام باتیں حکمت کے اوپر مبنی ہیں۔ اس لیے اس کو توجہ سے سننا ہے، ان آیات کو، اور توجہ سے سن کے اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ نے تمہید باندھی، ترغیب بھی دی ہے۔ کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مضمون کو شروع کرنے سے پہلے انداز اپنایا، اور پھر آگے دیکھو، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، یہ زجر ہے اب، اور بڑا کمال کا اللہ تعالیٰ کو بات کو شروع کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی مصنف خدا کی قسم ایسی بات نہیں شروع کر سکتا، ٹھیک ہے؟ دیکھو زجر دیکھو کیسا ہے، کیا ہے واسطے لوگوں کے، عجباً تعجب، حیرانگی، ان اوحینا الی رجل منہم، یہ کہ ہم نے وحی کی طرف ایک آدمی کے انہی میں سے، یہ کہ ہم نے وحی کی ایک طرف ایک آدمی کے انہی میں سے، آدمی سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ تعجب کرتے ہیں یہ لوگ؟ مشرک جو تھے، ہر دور کا مشرک، یاد رکھنا، پیغمبر کی بشریت کا انکاری ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے جب سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ 14ویں صدی تک، ہر مشرک کا عقیدہ رہا ہے کہ پیغمبر بشر نہیں ہوتا، بلکہ پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے۔ تو انبیاء سابقین بھی اللہ نے فرمایا، اس آیت کے اندر فرمانا چاہتے ہیں، انبیاء سابقین جتنے بھی گزرے ہیں وہ بھی تو بشر ہی تھے، اس لیے اگر میرا آخری پیغمبر اگر بشر ہے، انسان ہے، تو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ زجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی میں سے آدمی بھیجے، تم میں سے ہی آدمی بھیجے، میں نے اس کے اوپر وحی کی ہے۔ سابقہ انبیاء بھی تو بشر ہی تھے سارے کے سارے، تو اگر میں نے اپنے آخری پیغمبر جو بشر ہے اس کے اوپر وحی کر دی، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے زجر فرمایا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، فریضہ نبویہ، کہ نبی کے ذمے کیا کام ہے؟ یہ کہ ڈرائے تو لوگوں کو، کس سے ڈرائے؟ مخالفت احکامات سے، کہ جو اللہ کے احکامات کی مخالفت کرے گا اس کو میں یہ سزا دوں گا، تو ڈرا اس کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے تو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کس چیز کی؟ جنت کی، اللہ کی رضا کی خوشخبری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، بے شک واسطے ان کے مرتبہ ہوگا بلند۔ قدم صدقین کا مطلب مرتبہ ہوگا ان کا بلند، کس کے ہاں؟ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ جو ایمان لائیں گے، جو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ جو اس کتاب کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، سمجھو وہ اللہ کے بہت قریب جا چکا ہے وہ بندہ، ٹھیک ہے؟ آگے، ہاں کوئی اور کتاب نہیں ہے یہاں پہ، کسی مولوی پیر فقیر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، جس طرح لوگ آج پڑھتے ہیں کتابیں، بڑے شوق و ذوق سے پڑھتے ہیں، سمجھے؟ ہر جماعت نے اپنی اپنی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے۔ ہمارے بزرگ کی کتاب ہے جی، ہمارے بزرگ محترم کی کتاب ہے جی۔ ہاں، اس کتاب کے ذریعے بڑے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، بڑے لوگوں کو ہدایت مل چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کے ذریعے کن لوگوں کو ہدایت ملی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ اور کن لوگوں کو، جنہوں نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت پائی، ان کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جنہوں نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت پائی، اللہ نے ان کو کہا اولئک هم المفلحون، کامیاب ہیں یہ لوگ۔ جنہوں نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت پائی، اللہ نے ان کو کہا اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن یہی ہیں۔ جنہوں نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت پائی، اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، سچے مومن ہیں تو یہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، قرآن پاک جو پڑھے گا، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا بلند درجہ ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ دیکھو آگے، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ شکوہ، دیکھو ایک ہی آیت کے اندر اللہ زجر بھی کر رہے ہیں، تخویف اخروی بھی سنا رہے ہیں، بشارت بھی سنا رہے ہیں، اور فریضہ نبویہ بھی بیان فرما رہے ہیں، اور یہ شکوہ بھی اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہا کافروں نے بے شک یہ البتہ جادوگر ہے صاف۔ یہ کس کو کہا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، والعیاذ باللہ۔ یہ میرے پیغمبر کے اوپر ظالموں نے کیا لگایا تھا فتویٰ، گزشتہ نبیوں کے اوپر بھی لگے ہیں، سمجھ آئیے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر، حضرت صالح، ٹھیک ہے؟ بے شک یہ کیا ہے؟ البتہ جادوگر ہے، واضح صاف،
مشرکین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ خرق عادت کام دیکھے نا، معجزات دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ کلام مبارک سنا، تو آپ کو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ جادوگر کہنا شروع کر دیا، الیاذ باللہ۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جادوگر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ الزام کیا دیتے تھے؟ سچا یا جھوٹا؟ جھوٹا الزام دیتے تھے۔ یہ ان کے عجز کی واضح دلیل تھی۔ ان کے عجز کی کیا تھی؟ یہ واضح دلیل۔ عجز کا مطلب ان کی ہار، سمجھ آئی ہے؟ یہ واضح دلیل تھی ان کی۔ آپ یاد رکھنا، جب بھی کوئی شخص اپنے مد مقابل سے کوئی بحث کرے گا، ٹھیک ہے، اب جو اس کے مقابلے کے اندر شخص کھڑا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، اپنا دعویٰ منوانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو غصے کے اندر آ کے وہ گالیاں دینا شروع کر دے گا، سمجھ آئی ہے؟ کیا کرے گا؟ جھگڑا کرے گا، مار پٹائی پہ اترائے گا، گالیاں دینی شروع کر دے گا۔ اپنی خفت کو، اپنی رسوائی کو مٹانے کے لیے کیا دے گا؟ گالیاں دے گا۔ یا اور نہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح رونا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت کو کنویں کے اندر حوالے کر کے آئے کنویں کے، اللہ نے فرمایا رات کو ظالم آئے کس طرح؟ بولو، رات کو روتے روتے آئے تھے، یبکون، سمجھ آئی؟ رات کو روتے روتے آئے تھے اپنے باپ کی خدمت کے اندر۔ کیوں روتے روتے آئے؟ کہ باپ ہمیں روتا ہوا دیکھے گا، یوسف کا غم تو ان کو بھی ہے، تاکہ باپ کیا مان جائے؟ سچا مان جائے کہ یہ بچے سچے ہیں، یقین کر لے باپ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زیادہ نہیں تو وہ رونے لگ جائے گا، لیکن سب سے زیادہ بات جھگڑا کرے گا وہ آپ سے، سمجھ آئی؟ اپنے جھوٹ کو یہ ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ جھگڑے کرے گا۔ دلائل نہیں ہوں گے نا جس کے پاس، باطل کی نشانی ہمیشہ یہی ہے، یاد رکھنا، جب آپ کے دلائل کے آگے وہ ہار جائے گا، وہ آپ سے ضرور جھگڑا کرے گا، یا آپ سے ناراض ہو کے چلا جائے گا، دور چلا جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو مشرکین مکہ جو تھے نا، یہ بھی قرآن پاک کی مثل پیش کرنے سے کیا تھے؟ عاجز تھے۔ اس کی طرح کی کوئی صورت لے کے آ ہی نہیں سکتے تھے، وہ عاجز تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے الیاذ باللہ جادو